بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب، ذریعہ، وسیلہ پیدا کیا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کسی سبب پہ رکے ہوتے ہیں، ہیلے پہ، اس وسیلے پہ۔ جب وہ ہیلا، وسیلہ اور سبب اپنایا جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ مشہور اور مجرب یہ وظیفہ ہے کہ جو بھی کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہو اور آنے والے حالات کا کچھ پتہ نہ ہو، انسان پریشان ہو، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی الجھن اور پریشانی یا کسی حاجت کے پورا ہونے میں، روزگار کے حصول کے لیے، اور خصوصاً بچوں کے ایڈمیشن کے لیے، ان کی رشتے منگنی، شادیاں اور بے شمار ایسے کام ہیں جن کے لیے انسان کی وسعت، اس کی گنجائش اور اس کی کشائش نہیں ہوتی، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ایک دفعہ زندگی میں آزما کے دیکھ لیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ جتنی کوشش کریں، جتنے اسباب روئے کار لگائیں، جتنے کسی کی منت اور گلہ کریں، سب اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ حد آتی ہے، وہ وقت آتا ہے، تو کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس کوئی وظیفہ ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، کام ہو جاتا ہے، تو بندے کا یہ ذہن اور یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے میرا یہ کام ہوا ہے۔ بہرحال پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہر کام انجام دیتا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ جو پہلا بدیع پڑھیں گے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور آخر والا جو بدیع ہے اس کو پیش کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس کی گرامیکلی وجہ سے یہ ہے کہ یا جب کسی لفظ پہ، اسم پہ داخل ہو جائے اور اس سے آگے وہ مضاف الیہ ہو، منادہ مضاف جس کو کہتے ہیں، تو اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے، زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح یا ذل جلال، اگر اس کو سنگل پڑھیں یا کے علاوہ ذل جلال پڑھیں گے، ذل جلال والاکرام۔ اور جب اس کو پیچھے یا لگا کے پڑھیں گے، یا ذل جلال پڑھیں گے۔ جب کوئی اسم یا کوئی حرف آگے والے حرف کی طرف مضاف نہ ہو، نسبت نہ ہو، اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب اس کی اضافت اگلے جملے کے ساتھ ہو، زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ بات بتا دوں اس لیے کہ اعراب کے غلط پڑھنے کی وجہ سے بھی معنی اور مفہوم غلط ہو جاتا ہے، پھر محنت ضائع جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اسے پڑھیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اس کو 3 دن پڑھنا ہے، 1200 کی تعداد میں روزانہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ پاؤں پانی میں رکھ کے پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر۔ سردی گرمی کے حساب سے اپنے موسم کے مطابق، علاقے کے مطابق دیکھ لیں۔ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہے تو اس کو تھوڑا سا گرم، نیم گرم کر لیں تاکہ پاؤں آسانی سے رکھے جا سکیں، اور اگر گرمی ہے تو پھر ظاہر ہے ٹھنڈے پانی میں رکھیں۔ تو بہرحال اپنے موسم اور علاقے کے مطابق اس کو پانی میں رکھ کے پڑھیں۔
1200 کی تعداد ہے ایک دن میں، دوسرے دن بھی 1200، تیسرے دن۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو 3 دن پڑھیں اور کام نہ ہو۔ آپ اسے پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے اس رکے ہوئے کام کو کر دے گا، اسباب پیدا کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ منگنی کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، ایڈمیشن کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، ملازمت کا مسئلہ ہو، ہر چیز جو آپ کی خواہش ہو آپ اسے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، مہربانی سے آپ کے حالات کو بہتر سے بہتر کر دے گا۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 1200 مرتبہ 3 دن پڑھیں، کام ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک۔